وفد سے بھی ویسے نہیں مل سکتے، لیکن چلو آ گئے ہیں تو آپ سے مل لیتے ہیں، اس طرح کی انہوں نے کیفیت کی ہے۔ تو آئی ایم ایف کو یہ ہے کہ پاکستان میں جو اکانومی کے ایریاز ہیں اس میں جو باہر کی کمپنیاں کے سرمایہ کاری کرتی ہیں ان کو لیگل اور جوڈیشل تحفظ حاصل ہو۔ 100 ارب ڈالر ادھر کے منہ پہ مارے گا، 100 ارب ڈالر ادھر کرے گا، لیکن گرنیل نے کچھ نہیں کیا، بلکہ گرنیل اب ڈراموں کا انچارج ہے کینیڈی سینٹر میں۔ تو بندہ نکلے گا، ٹویٹ کرے گا فری عمران خان، اور حکومت گھبرا جائے گی کہ اس حساب سے کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے عدلیہ، کیا ہے پارلیمان، کہ اگر آپ ان کو چیف جسٹس تک نہیں بنا سکے سارے مل کے جو کہ ان کو بنتا تھا۔ السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ آج بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی، سپریم کورٹ میں آئی ایم ایف کا وفد گیا ہے اور ان سے ملاقات کی، کیا بات چیت ہوئی اس پہ بھی بات کریں گے۔ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی، انہوں نے صحافیوں سے بھی گفتگو کی اور عمران خان کے خط کے حوالے سے بھی بات کی اور کہا کہ یہ خط میں نے آئینی بینچ کو بھیج دی ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس آئے تھے کہ پارلیمنٹ بھی کولیب کر چکی ہے، ایگزیکٹو بھی، عدلیہ بھی، اس پر پارلیمنٹ نے بڑی اسٹرانگ ایکسیپشن لی ہے۔ اسپیکر کی طرف سے کہا گیا کہ اس طرح کے ریمارکس جو ہے ہمیں کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہیں، اس پر بھی ہم تھوڑی بات کریں گے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ پارلیمنٹ نے اپنی تنخواہیں بڑھا دی ہیں جی، 2,18,000 سے تنخواہ 5,19,000 تک کر دی گئی ہے، اس کی کیا ریشنل ہے، اور تنخواہ مانگی 10 لاکھ تھی، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو میرا خیال ہے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے ہمارے صاحب وہ یہ تھی کہ آج آئی ایم ایف کا وفد آیا پاکستان اور وہ جا کے چیف جسٹس سے ملا ہے۔ انہوں نے کہا جی، فائنانس ڈویژن نے کہا تھا کہ ان سے ملیں، اور پھر چیف جسٹس صاحب نے جناب اس پہ بتایا لوگوں کو کہ کیا بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشری کے حوالے سے انہوں نے بیسکلی نا بات یہ ہے، اس ملاقات سے پی ٹی آئی نے بڑی امیدیں باندھی تھی۔ انہیں یوں لگتا تھا کہ آئی ایم ایف کا وفد آئے گا، چیف جسٹس کو کہے گا کہ آپ عمران خان کو رہا کر دیں ورنہ ہم پیسے نہیں دیں گے۔ سیریسلی لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا وفد اس مقصد کے لیے آ رہا ہے پاکستان۔ انہیں یہ اس بات کا بالکل بھی ادراک نہیں تھا کہ آئی ایم ایف جو کہ لون کر رہا ہوتا ہے، لینڈنگ پارٹی ہے، آپ کو پیسے دے رہا ہوتا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ منواتا ہے۔ ان کا جو انٹرسٹ تھا وہ پراپرٹی رائٹس اور کانٹریکٹ رائٹس کے تھا، اسی کے حوالے سے انہوں نے آج چیف جسٹس سے ملاقات کی، اور چیف جسٹس صاحب نے بہت ساری باتوں میں تو ان کو لال جھنڈی دکھائی ہے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ ہم کر سکتے، ہم کو خط نہیں لکھ سکتے، ہم کچھ وفد سے بھی ویسے نہیں مل سکتے، لیکن چلو آ گئے ہیں تو آپ سے مل لیتے ہیں، اس طرح کی انہوں نے کیفیت کی ہے۔ تو یہ لیکن اس کو اتنا بڑا کیا جا رہا تھا، اتنا بڑھا چڑھا کے کیا جا رہا تھا، تو اس میں سے بات تو کچھ بھی نہیں نکلی۔ میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب نے بڑا اچھا کنڈکٹ کیا اور پاکستان کا اور حکومت کا اور آئین کا دفاع کیا۔ بالکل، اور چیف جسٹس صاحب نے کہا بھی ہے کہ پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے بات کی، کانٹریکٹ رائٹس کے حوالے سے بات کی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آئی ایم ایف کا اس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے، اس کی وجہ ہے اس سے پہلے ریکارڈ ایک ڈیل ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے، اور وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دی تھی سپریم کورٹ نے۔ اس سے پاکستان کو بڑا نقصان ہوا، انٹرنیشنل آربیٹریشن کونسل میں گئی بات، اور پھر دوبارہ ڈیل ہوئی اور پھر اس کو سپریم کورٹ نے اپروول بھی دی۔ تو یہ والی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی باہر کی کمپنی آتی ہے، سرمایہ کاری پاکستان میں آتی ہے، تو کہیں سپریم کورٹ اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ اس طرح کی نہ کھڑی ہو جائے، کوئی کانٹریکٹس جس کے بنے ہوئے ہوں، جس کے پہلے سے کانٹریکٹ طے ہو گیا، اس کانٹریکٹ کی حفاظت کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ تو آئی ایم ایف کو یہ ہے کہ پاکستان میں جو اکانومی کے ایریاز ہیں اس میں جو باہر کی کمپنیاں کے سرمایہ کاری کرتی ہیں ان کو لیگل اور جوڈیشل تحفظ حاصل ہو، بیسیکلی اس حوالے سے، تاکہ سسٹینیبل گروتھ ہو نا پاکستان کی ترقی میں۔ آئی ایم ایف کا کام پاکستان میں جج لگانا تو نہیں ہے نا، آئی ایم ایف کا کام تو پاکستان میں دیکھنا ہے کہ معاشی اسٹیبلٹی ہو اور ہم قرضے واپس بھی کر سکیں اور قرضوں کے سسٹم سے بھی نکل سکیں۔ تو وہ اس حوالے سے بات چیت۔ جو توقعات تھی نا پی ٹی آئی والوں کی، اس پہ وہ یہ ہے کہ ہر جگہ سے ایک نہ ایک پی ٹی آئی والا نکل آتا ہے۔ جوڈیشری کی بات کریں، کل آپ نے دیکھے نا جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے 4 پی ٹی آئی والے ناراض ہو کے چلے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صرف بیرسٹر غور کمیشن کے اجلاس میں تو 2 پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا، نہیں باقی 2 بھی ان کے ہیں نا، کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، وہ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر کی میں بات کر رہا تھا۔ یہ تو باقاعدہ پی ٹی آئی کے ہیں نا، اچھا، بے قاعدہ بھی پی ٹی آئی کے ہیں، وہ ہائے رافع والے ہیں۔ اچھا، تو وہ جوڈیشری سے نکل آتے ہیں، ادارے کے اندر اپنے اندر سے نکل آتے ہیں، صحافیوں میں سے نکل آتے ہیں، یوٹیوبر میں سے نکل۔ انہوں نے سوچا یار کوئی، اچھا امریکہ میں سے بھی نکال لیا، گرنیل نکال لیا انہوں نے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ رچرڈ گرنیل کو کینیڈی سینٹر کا سربراہ بنا دیا ہے۔ وہ کینیڈی سینٹر وہاں پہ ڈرامے پروڈیوس کرتے ہیں، ڈراموں کے حوالے سے رچرڈ گرنیل اب کردار ادا کریں گے۔ تو انہوں نے پہلے جو ڈرامہ پاکستان میں پی ٹی آئی نے کرنے کی کوشش کی کہ جی گرنیل آئے گا تو انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی،
$200 ادھر کے منہ پہ مارے گا, $100 ادھر کرے گا, لیکن گرنیل نے کچھ نہیں کیا, بلکہ گرنیل اب ڈراموں کا انچارج ہے کینیڈی سینٹر میں, کلچرل انچارج. تو ٹھیک ہے, پی ٹی آئی سے اس کا رابطہ بنتا ہے, ڈراموں کا انچارج ہے. دیکھیے انہوں نے سوچا کہ IMF میں سے بھی کوئی بندہ نکلے گا, ٹویٹ کرے گا فری عمران خان, اور حکومت گھبرا جائے گی. تو بدقسمتی سے یا ان کی بدقسمتی سے, حکومت کی خوش قسمتی سے, وہاں کوئی ایسا شخص نہیں نکلا جس نے پیسے لے کے فری عمران خان کا ٹویٹ کیا. لیکن آج بڑی روایات سے ہٹ کرنا ایک قسم کی پریس ٹاک کی ہے. پریس ایسوسیشن آف پاکستان کے رپورٹرز جو ممبرز ہوتے ہیں, صحافی ہوتے ہیں ہمارے دوست, ان سے آج چیف جسٹس نے گفتگو کی, دل کی بات کی, کھل کے بات کی. انہوں نے کہا جی یہ ججز کی سینیورٹی کے حوالے سے مجھے بھی کچھ باتوں پہ وہ ہیں, جن لوگوں نے کل بائیک آؤٹ کیا, جن کی بھی بات کر رہے تھے آپ, کچھ ججز حضرات نے بائیک آؤٹ کیا تھا, جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر نے بائیک آؤٹ کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جسٹس منیب اختر, جسٹس منصور یا جو جن ججز نے بائیک آؤٹ کیا, انہیں جلد بازی کی, اگر وہ اندر ہوتے تو کوئی اچھے جج, ایک اور بہت اچھے جج بھی سپریم کورٹ میں آ جاتے. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے خط کی والے سے جو بات کر رہے تھے, بڑے سنجیدہ نکات اٹھائے ہیں عمران خان نے. ہم نے وہ خط اٹھا کر آئینی کمیشن کو بھیج دی ہے, آئینی کمیٹی ہوتی ہے جو آئینی بینچ کے سامنے لگاتی ہے کیسز, آئینی کمیٹی لگائے گی اور وہ آئینی بینچ میں چلا جائے گا. گویا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت پیدا کرنے والا بینچ ہی سنے گا, تو وہ کیا اس حوالے سے بات. آئینی کورٹ تو عمران خان کی چھیڑ بن گئی ہوئی ہے کہ مطلب جو بھی معاملہ وہاں جاتا ہے نا, یہ اپنے ہاتھ صاف کر لیتے ہیں کہ چلو یہ بھی گیا, کوئی اور کام پکڑتے ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا. ذرا مجھے یہ بتائیں یار, یہ غریب ملک ہے, یہاں پہ لوگ مطلب عام آدمی کی تنخواہ 37,000 روپیہ ہے, منیمم ویج جو ہے, اور یہ MNA MPA کوئی غریب لوگ تو ہے نہیں. تو یہ پارلیمان والوں کو ان کا تنخواہ میں اضافہ, جبکہ اس وقت ویسے ہم سے شہباز شریف صاحب ہر وقت قربانی کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں, یہ تک بنتی ہے اس کی. اچھا, تک بننے پہ میں بعد میں بات کروں گا, میرے خیال میں تھوڑی سی بنتی ہے, یہ میں پہلے بتا دوں. لیکن ہوا کیا ہے کہ جی پہلے ان کی تنخواہ تھی, MNA اور سینیٹر جو ہیں, قومی اسمبلی کے ممبر ہو یا سینٹ کے ممبر ہیں, تو ان کی تنخواہ تھی 2,19,000, 2,18,000. اب تنخواہ بڑھا کے انہوں نے مطالبہ کیا 10 لاکھ کر دی جائے ہر, کہ وفاقی سیکٹری کے برابر ہماری تنخواہ کر دی جائے. اسپیکر نے یہ بات نہیں مانی, لیکن وہ پچھلی بات مان لی, جس سے بھی کافی خوش ہو گئے ہوں گے کہ 5,19,000 تنخواہ کر دی ہے, سینیٹر کی بھی, قومی اسمبلی کے ممبر کی بھی. تو وہ کی گئی ہے, اور اب اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں, اور اس میں جو ہے انہوں نے کہا جو نہیں لینا چاہتے نا وہ ہمیں لکھ کے دے دیں تنخواہ, مطلب کوئی PTI والے فرض کے قربانی ملک کے لیے, قومی جذبے, لیکن ہاں اس پر حالانکہ سارے متفق تھے. آپ کو پتہ ہے جب بھی اسمبلی میں MNAs MPAs کی تنخواہوں کا معاملہ آتا ہے, اس پر تمام جماعتی قومی اتفاق رائے فوری طور پہ پیدا ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا. اچھا ریشنل کی جو بات کریں, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں قومی اسمبلی کے ممبران ہیں, 342 کا وہاں تھا, اب 338 کا رہ گیا, یہ اتنے ہی ارکان ہیں نا. تو آپ کے سیکٹریز لے رہے ہیں تنخواہ, آپ کارپوریٹ سیکٹر میں تنخواہیں دیکھیں, آپ ججز کی تنخواہیں دیکھیں, اب 10 لاکھ سے اوپر تنخواہیں سپریم کورٹ کے ججز کی, ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح ان سے اوپر ہی ہوں گی. تو جو لوگ اتنے اختیار والے لوگ ہیں, جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, تو ان کی تنخواہ 5 لاکھ پاکستان میں ہو, تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی تنخواہ بالکل ہی کچھ نہ ہو. تو پھر تو آپ ایک جواب سن لیں نا. دیکھیے بالکل صحیح ہے, ان کی تنخواہیں ہونی چاہیے, بالکل تو ہونی چاہیے, لیکن ہم نے چیزوں کو ان کے سے کمپیریزن میں دیکھنا ہے نا. یہ کوئی غریب لوگ نہیں ہیں, یہ ہمیں پتہ, ٹھیک ہے. یہ صرف تنخواہیں نہیں ہیں, اس کے علاوہ ان کے میڈیکل ہیں, اس کے علاوہ ان کی ٹرانسپورٹ ہے, اس کے علاوہ ان کے ٹریول ہے, جو کہ بہت کچھ بن جاتا ہے. اگر ان کی تنخواہ اور باہر کے دورے بھی ہیں, سب کچھ بھی ہیں, تو وہ بہت کچھ بن جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ حکومت پاکستان نے بہت بڑا کارنامہ کیا تھا کہ 29,000 سے 37,000 کر دی تھی ایک غریب آدمی کی منیمم ویج. میری وزیر خزانہ صاحب سے ایک جگہ ملاقات ہوئی, تو میں نے ان سے کہا کہ سر آپ بڑے لائق فائق آدمی ہیں, آپ نے تو ورلڈ بینک کے بجٹ بنائے ہوئے ہیں, IMF کے بجٹ بنائے ہوئے ہیں, اسٹیٹ بینک کے بھی, تو ایک میری درخواست پہ 37,000 روپے میں ایک غریب آدمی کے گھر کا بجٹ بنائے, جس کے 2-4 گھر کے فرد ہیں, بچوں نے بھی اسکول جانا ہے, دوائی بھی لینی ہے, مکان کا کرایہ دینا ہے. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس صورتحال میں یہ جو تنخواہیں بڑھانا میرے خیال میں لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. یہ بات کر کے آپ ہیرو بن گئے اور میں ولن بن گیا ہوں. بالکل صحیح بات ویسے آپ کر رہے ہیں کہ اس لحاظ سے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی تنخواہ اگر آپ نہیں بڑھا سکتے تو باقیوں کی بھی تو کم کریں نا, ان کی تو آپ بات ہی نہیں کرتے نا.
بالکل صحیح. ٹھیک ہے. آگے جناب ہم نے کیا ڈسکس کرنا تھا؟ محسن اختر کیانی کا جناب بیان. محسن اختر کیانی نے تو لٹیا ہی ڈبو دی. انہوں نے کہا نہ پارلیمان ہے، نہ عدالتیں ہے، نہ ادارے ہیں، سب کچھ تباہ ہو گیا، سسٹم کولیپس ہو گیا، تباہی بربادی ہو گئی. ظاہر آپ چیف جسٹس وہ نہیں بنے. جسٹس محسن اختر کیانی کا چانس تھا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنیں گے. کہتے ہیں کہ جب انسان مر جائے گا نا تو اس کی قیامت وہی ہے. تو اس طرح اگر کسی اب آپ دیکھیں کہ ان کے پرسپیکٹیو کو بھی تو آپ سمجھیں نا کہ اس حساب سے کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے عدلیہ، کیا ہے پارلیمان، کہ اگر آپ ان کو چیف جسٹس تک نہیں بنا سکے سارے مل کے جو کہ ان کو بنتا تھا. تو بڑے افسوس کی بات ہے. انہوں نے یہ بات اچھا کی تو لیکن مجھے بہت اچھا لگا. دیکھیے ایاز صادق نے یا پارلیمان نے جو اس کا جواب دیا، ہمارے ہاں عادت بن گئی ہے ہر ایک چڑھائی کر دیتا ہے پارلیمان پہ، اداروں پہ، کہ یہ تباہ ہو گئے ہیں. پارلیمان کے بارے میں آپ اس طرح بات نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں کرنی چاہیے. پارلیمان کی جیسے ہم کہتے ہیں کہ عدالتوں کی توہین کر دی، پارلیمان کی توہین کا بھی کوئی قانون ہونا چاہیے. اور یہ سارا دن یہ تماشا کرتے رہتے ہیں کہ پارلیمان کے اوپر جو کیچڑ ہے وہ پھینکتے رہتے ہیں. ہاں یہ انہوں نے کہا ہے. اور اسپیکر، اچھا یہ میں بتاؤں، ایاز صادق نے جو بات کی ہے نا، خالی ان کی خالی بات نہیں ہے. انہوں نے پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی کے تحفظ کا، پارلیمنٹ کا کسٹوڈین ہوتا ہے نا اسپیکر، تو انہوں نے اس کا مظاہرہ بھی کیا ہے. جب ایک دفعہ پولیس گھس کر پی ٹی آئی کے لوگوں کو پکڑ کے لے گئی تھی پارلیمنٹ سے، تو انہوں نے پروٹیکشن آرڈر بھی جاری کیے اور میک شور کیا کہ سارے پارلیمنٹرین کی عزت دوبارہ سے بحال ہو. تو اس لیے میں ایاز صادق صاحب کو یہ بالکل کریڈٹ دیتا ہوں کہ اگر وہ یہ بات کرتے ہیں تو ہی ڈز ناٹ اونلی ٹاک دا ٹاک بٹ آلسو واک دا ٹاک، جس کو کہتے ہیں کہ اس میں وہ عمل بھی دکھاتے ہیں. تو یہ تھا میرا خیال ہے آج سارے آج کے لیے، میرا خیال ہے یہ سب کے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے. بس ہو گئی. اور باقی جو پروگرام ہوگا وہ جاری رہے گا، لیکن وہ کل جاری رہے گا. دیکھتے رہیں وی نیوز .pk.